معروف سعودی صحافی جمال خشوگی کون تھے؟ ایسا کون سا عمل تھا جو ان کے قتل کا سبب بنا؟ سعودی قونصلیٹ میں کیسے قتل ہوئے؟ یہ سب اور ایسی بہت سی معلومات جو آج سے پہلے آپ کی نظروں کے سامنے سے نہیں گزری ہوں گی، دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ۔ سعودی امور پر ماہرانہ رائے رکھنے کی حیثیت سے جمال خشوگی بین الاقوامی سطح پر مختلف نیوز چینلز کو مستقل طور پر اپنی خدمات فراہم کرتے رہے۔ سعودی عرب کے معروف صحافی جمال خشوگی 2 اکتوبر کو شادی کی دستاویزات لینے کے لیے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں واقع اپنے ملک کے سفارت خانے گئے اور ترکی کی پولیس کے مطابق وہ پھر وہاں سے نہیں نکلے۔ استنبول میں حکام کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کی 4 دیواری میں انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن اب سعودی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے قتل میں سعودی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جمال خشوگی کون تھے۔ ایک زمانے میں جمال خشوگی سعودی عرب کے شاہی خاندان میں مشیر ہوا کرتے تھے، لیکن پھر وہ تیزی سے سعودی حکومت کی نظر عنایت سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ گزشتہ سال سے وہ خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ آج ہم ان کے کیریئر اور ان واقعات پر روشنی ڈال رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ گمشدہ ہوئے اور اس کے بعد ان کا قتل ہوا۔ جمال خشوگی سن 1958 میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ سعودی عرب لوٹ آئے اور ایک صحافی کے طور پر سن 1980 کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک مقامی اخبار میں سوویت یونین یعنی روس کے افغانستان پر حملے کی رپورٹنگ سے اپنی صحافت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن پر قریب سے نظر رکھی اور سن 1980 اور 90 کی دہائیوں میں کئی بار اسامہ سے انٹرویو بھی کیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے خطہ عرب میں رونما ہونے والے دوسرے اہم واقعات کی رپورٹنگ بھی کی، جن میں کویت کے معاملے پر ہونے والی خلیجی جنگ بھی شامل تھی۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ استنبول میں سعودی سفارت خانے کی 4 دیواری میں انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ اس قتل میں سعودی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں، نہ ہی ولی عہد نہ ہی خود محمد بن سلمان اس سے آگاہ تھے۔ سن 1990 کی دہائی میں وہ پوری طرح سعودی عرب منتقل ہوئے گئے اور سن 1999 میں وہ انگریزی زبان کے اخبار عرب نیوز کے نائب مدیر بن گئے۔ سن 2003 میں وہ الوطن اخبار کے مدیر بنے، لیکن عہد سنبھالنے کے 2 ماہ کے اندر ہی انہیں ایک کہانی شائع کرنے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس میں سعودی عرب کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ برطرفی کے بعد پہلے لندن اور پھر واشنگٹن منتقل ہو گئے، جہاں وہ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی کے میڈیا مشیر بن گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سن 2007 میں الوطن اخبار میں دوبارہ واپس آ گئے، لیکن 3 سال بعد مزید تنازعات کے بعد انہوں نے اخبار کو چھوڑ دیا۔ سن 2011 میں پیدا ہونے والی عرب سپرنگ تحریک میں انہوں نے اسلام پسندوں کی حمایت کی، جنہوں نے کئی ممالک میں اقتدار حاصل کیا۔ سن 2012 میں انہیں سعودی عرب کی پشت پناہی میں چلنے والے العرب نیوز چینل کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس چینل کو قطری نیوز چینل الجزیرہ کا حریف کہا جاتا ہے، لیکن بحرین میں قائم کیے جانے والا نیوز چینل سن 2015 میں اپنے آغاز کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی بحرین میں حزب اختلاف کے ایک معروف رہنما کو مدعو کرنے کے سبب بند کر دیا گیا۔ سعودی امور پر ماہرانہ رائے رکھنے کی حیثیت سے جمال خشوگی بین الاقوامی سطح پر مختلف نیوز چینلز کو مستقل طور پر اپنی خدمات فراہم کرتے رہے۔ سن 2017 کے موسم گرما میں وہ سعودی عرب چھوڑ کر امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ اخبار کے اپنے پہلے کالم میں لکھا کہ کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی ہے کیونکہ انہیں گرفتار کیے جانے کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا کہ درجنوں افراد
ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دور میں بظاہر مخالفین پر کریک ڈاؤن کے نتیجے میں حراست میں لیے گئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان ملک میں اقتصادی اور سماجی اصلاح کی حوصلہ مندانہ پروگرام کی سربراہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی حکومت پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے عربی اخبار الحیات میں ان کا کالم بند کروا دیا اور انہیں اپنے 18 لاکھ ٹویٹر فالوورز کے لیے ٹویٹ کرنے سے اس وقت روک دیا گیا جب انہوں نے سن 2016 کے اواخر میں اپنے ملک کو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو والہانہ طور پر گلے لگانے کے جذبے کے خلاف خبردار کیا تھا۔ انہوں نے لکھا، میں نے اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنا کام سب چھوڑا اور میں اپنی آواز بلند کر رہا ہوں۔ اس کے برخلاف کام کرنا ان لوگوں کے ساتھ غداری ہوگی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں بول سکتا ہوں جبکہ بہت سے لوگ بول بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ہم سعودی اس سے بہتر کے حقدار ہیں۔ جمال خشوگی نے اپنے آخری کالم میں یمن میں سعودی عرب کی شمولیت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنی تحریروں میں انہوں نے سعودی حکومت پر کریک ڈاؤن میں اصل انتہا پسندوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا روسی صدر ولادیمیر پوتن سے موازنہ کیا۔ ان کا آخری کالم 11 ستمبر کو شائع ہوا تھا اور اس کے بعد آنے والے جمعے کو اخبار نے ان کی گمشدگی کو اجاگر کرنے کے لیے ایک خالی کالم کی اشاعت کی۔ مسٹر خشوگی کو منگل کے بعد اس وقت سے نہیں دیکھا گیا جب وہ طلاق کے سرکاری دستاویز لینے کے لیے استنبول میں سعودی قونصل خانے گئے تاکہ وہ ایک ترکی خاتون سے شادی کر سکیں جن سے ان کی منگنی ہوئی تھی۔ ان کی منگیتر عاطف چنگیز نے کہا کہ انہوں نے قونصل خانے کے باہر گھنٹوں ان کی واپسی کا انتظار کیا لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے موبائل فون کو رکھوا لیا گیا اور انہوں نے اس سے پہلے اپنی منگیتر کو بتایا تھا کہ اگر وہ نہ لوٹیں تو وہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے ایک مشیر سے رابطہ کریں۔ جمال خشوگی نے اپنے آخری کالم میں یمن میں سعودی عرب کی شمولیت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ جمال خشوگی کی سعودی قونصلیٹ میں کس طرح موت واقع ہوئی۔ ایک سعودی عہدیدار نے واضح کیا کہ 2 اکتوبر 2018 کو جمال خشوگی سے ملنے کے لیے بھیجی جانے والی سعودی ٹیم جو کہ 15 ارکان پر مشتمل تھی، استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں خشوگی کو بے ہوش کر کے اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ انہیں مزاحمت اور قتل سے پہلے دھمکی دی گئی۔ پھر ٹیم کا ایک اہلکار خشوگی کا لباس زیب تن کر کے قونصلیٹ کے پچھلے دروازے سے اس طرح سے نکلا کہ گویا خشوگی قونصلیٹ سے رخصت ہو گئے۔ سعودی عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ خشوگی کی میت کو ایک قالین میں لپیٹ کر اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مقامی ٹھیکیدار کے حوالے کر دی گئی تھی۔ سعودی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر متعدد سوالات کے جوابات دیے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کیا قتل سے پہلے خشوگی پر جبر و تشدد کیا گیا اور آیا ان کی گردن تن سے جدا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے اس طرح کے کسی واقعہ کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ سعودی عہدیدار نے توجہ دلائی کہ محکمہ خفیہ کی دستاویزات بتا رہی ہیں سعودی عرب اپوزیشن رہنماؤں کو وطن واپس لانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے۔ خشوگی سے متعلق اس طرح کی دستاویز بھی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خشوگی مذاکرات کرنے والی ٹیم کی غلطی سے جاں بحق ہوئے۔ ابتدائی مشن کی رپورٹیں صحیح نہ ہونے سے تحقیقاتی کمیشن قائم کرنا پڑا۔ مذاکراتی ٹیم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، تشدد سے کام لیا، احکام کی خلاف ورزی کی۔ خشوگی کی موت انہیں چیخنے چلانے سے روکنے کی کوشش پر سانس گھٹ جانے سے ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خشوگی آپریشن کے انچارج نے مخالفین کو وطن واپس لانے کی سابقہ ہدایت پر انحصار کرتے ہوئے قیادت سے منظوری کی ضرورت نہیں سمجھی۔ سعودی عہدیدار نے کہا کہ خشوگی کی موت دم گھٹ جانے پر سے سعودی مذاکراتی ٹیم حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے واقعے پر پردہ ڈالنے کی مہم شروع کر دی۔ اسی قصے میں 18 ملزمان ہیں، ان سب سے تحقیقات ہو رہی۔ عہدیدار نے بتایا کہ سعودی حکومت کی پہلی سٹوری غلط معلومات پر مبنی تھی۔ یہ معلومات اس وقت داخلی اداروں نے دی تھی۔
जैसे ही ये बात वाज़ेह हुई कि इब्तदाई रिपोर्टें झूठी हैं, सऊदी हुकूमत ने एक तरफ तो दाखिली तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया और दूसरी जानब खशोगी से मुतल्लक मजीद बयानात देने का सिलसिला बंद कर दिया। तहकीकात का सिलसिला जारी है। सऊदी अहदेदार ने यह भी बताया कि सऊदी हुकूमत चाहती थी कि खशोगी सऊदी अरब वापस आ जाएं। वो एक बरस पहले वाशिंगटन मुंतकिल हो गए थे। इस मकसद के लिए महकमा खुफिया के नायब सरबराह अहमद असीरी ने महकमा खुफिया और सिक्योरिटी के नुमाइंदा 15 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी। इसे इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में खशोगी से मुलाकात और वतन वापसी पर कायल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सऊदी अहदेदार ने बताया कि मुखालिफिन को बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से वतन वापस लाने की हिदायत मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूद है। इस किस्म के ऑपरेशन में शरीक टीम को क़यादत से रजू किए बगैर तसर्रुफात का सवाबदीदी इख्तियार हासिल है। असीरी ने टीम तश्कील दी। ऐवान शाही के मुशीर सऊद अल कहतानी ने ऑपरेशन की तैयारी में हिस्सा लिया। कहतानी ने इस बात की भी मंजूरी दी थी कि उनका एक कारकुन खशोगी से मुज़ाकरात की क़यादत करे। मुकर्रा प्रोग्राम ये था कि सऊदी टीम खशोगी को इस्तांबुल से बाहर किसी महफूज जगह कुछ वक्त के लिए हिरासत में रखेगी। अगर वो सऊदी अरब वापसी पर किसी तौर आमादा ना हुए तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सऊदी अहदेदार का कहना है कि मुकर्रा प्रोग्राम के बरक्स हालात शुरू से ही बिगड़ गए। टीम ने जल्दी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया। सऊदी अहदेदार के मुताबिक खशोगी को सऊदी कौंसल जनरल के दफ्तर ले जाया गया। वहां टीम के एक रुकन माहिर मुतरब ने उन्हें वतन वापसी पर आमादा करने की कोशिश की। खशोगी ने सऊदी अरब वापसी से इनकार कर दिया और ये इंदिया भी दिया कि अगर वो 1 घंटे के अंदर कौंसलेट से बाहर ना गए तो वहां मौजूद एक शख्स इसकी इत्तला तुर्क हुकाम को कर देगा। खशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज ने इस हवाले से बताया कि खशोगी ने कौंसलेट जाने से पहले उन्हें अपने दोनों मोबाइल दे दिए थे। खशोगी ने माहिर मुतरफ से कहा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं वो सफारती रवायात और बैन अवी कानून के मुनाफी है। आप लोग मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? क्या मुझे अगवा किया जाएगा? माहिर मुतरफ ने जवाब दिया कि हम तुम्हें बेहोश करके अगवा करेंगे। सऊदी अहदेदार का कहना है कि डराने की ये कोशिश मुकर्रा मुहिम के सरासर मुनाफी थी। खशोगी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो सऊदी टीम के लोग घबरा गए। सऊदी अहदेदार के बकौल उन्हें खशोगी को चुप कराने की कोशिश में उनका दम घोंट दिया। सऊदी अहदेदार ने बताया कि जमाल चीखने चिल्लाने और कौंसल जनरल के दफ्तर से निकलने पर बजिद हुए तो उन्हें ठंडा करने की कोशिश की गई, तहम मामला हाथापाई में तब्दील हो गया। सऊदी टीम के अरकान उनकी नकलो हरकत बंद करने और उनका सांस घोटने पर मजबूर हो गए। उनकी कोशिश खशोगी को खामोश करने की थी, कत्ल करने की नहीं। ताहम वो दम घुटने पर जान से हाथ धो बैठे। सऊदी अहदेदार ने यह इतराफ करने के बाद कि खशोगी की लाश मक्का मुकरमा के एक शख्स के हवाले कर दी गई। लाश कौंसलेट की गाड़ी में रखकर बाहर ले जाएगी। तिब्बे शरई और फौजदारी शवाहिद के माहिर सलाह तबेकी ने हादसे के असरात मिटाने की कोशिश की। लाश को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी जिस शख्स को दी गई वो इस्तांबुल में मुकीम है। वो किस मुल्क का है ये नहीं बताया गया। इंस्पेक्टर्स लाश की जगह दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अहदेदार ने बताया कि सऊदी टीम के 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 3 दीगर मशकूक अफराद भी पकड़े गए हैं और उनसे पूछगुछ चल रही है। जी तो दोस्तों, ये थे मारूफ सऊदी सहाफी जमाल खशोगी कौन थे, उनकी जिंदगी के तमाम वाकयात, उनका कौन सा ऐसा अमल जो उनके कत्ल की वजह बना और उनके कत्ल के बाद जो तहकीकात हो रही हैं उसकी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह आपको रोजाना सऊदी अरब के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।